میں نہیں جانتا تھا کہ صرف ہمدردی تھی یا میرے دل میں کسی نئے احساس کی بیداری۔ زہرا کے ظلم کا ایسا منظر دیکھنے اور اس کی لالچی نیت کو سمجھنے کے بعد میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کا جذبہ۔ میں نے سب سے پہلے زہرا کو گھر کے کونے میں لے جا کر سخت لہجے میں خبردار کیا، زہرا، اگر آج کے بعد تم نے علینا پر ہاتھ اٹھایا یا اسے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارے بیٹے کا ہر خرچ بند کر دوں گا اور تمہیں گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میری اس غیر متوقع مداخلت پر زہرا بری طرح حیران اور غصے میں آ گئی، مگر اس بار میں اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ میں نے فوراً مطالبہ کیا کہ علینا کے لیے الگ کمرہ دیا جائے تاکہ وہ زہرا کی مسلسل نگرانی اور ظلم سے دور رہ سکے۔ میرے اس مطالبے سے پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ حیران تھے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ میں تو صرف طلاق دینے کے لیے واپس آیا ہوں۔ میری والدہ نے ناراضی سے کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو بشیر؟ برسوں بعد آئے ہو اور اب اسی لڑکی کو سر پر بٹھا رہے ہو۔ میرے والد نے مجھے تنہائی میں اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر الجھن اور ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بشیر بیٹا، تم آخر سوچ کیا رہے ہو؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خاندان کی عزت اور لوگوں کی باتوں کا خوف نمایاں تھا۔ میں نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا، میں صرف اپنا فرض پورا کرنے اور طلاق کے لیے آیا ہوں۔ میں خاندان کے سامنے کوئی تماشا نہیں بننے دوں گا۔ میرا کام ختم ہوتے ہی میں واپس چلا جاؤں گا۔ بظاہر میں اپنے اسی فیصلے پر قائم تھا، مگر اندر سے میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اسی رات جب سب لوگ سو گئے تو میں دل پر بوجھ لیے علینا کے نئے کمرے کے دروازے پر گیا۔ کمرہ بہت سادہ اور ویران تھا، روشنی بھی مدھم تھی۔ علینا نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، شاید اسے کسی اور کے آنے کی توقع تھی۔ میں خاموشی سے اندر آیا اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر نظر جھکا گئی۔ میں نے اسے زہرا کے ظلم اور ان برسوں میں اس پر گزرنے والی ہر تکلیف کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اتنے برس خاموش کیوں رہی اور اس نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، آپ کو اسے کیا غرض؟ آپ نے تو مجھے 7 سال پہلے ہی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح چھوڑ دیا تھا جسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن واپس آ کر مجھے طلاق دے دیں گے، پھر آج اچانک میرے حال پر رحم کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ زہرا نے نہ صرف اس کے کپڑے چھین لیے بلکہ اس کا کالج میں داخلہ بھی منسوخ کروا دیا۔ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اس نے کہا کہ ایسی عورتوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اپنی آستینوں پر کی جہاں تشدد کے پرانے نشانات اب بھی موجود تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں روزانہ مار کھاتی رہی ہوں اور آج آپ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں برسوں کا درد اور ٹوٹا ہوا اعتماد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں جھک گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ اب اسے سچ بتانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، لینا، میں تم سے ایک حقیقت چھپاتا رہا ہوں۔ امریکہ میں میری زندگی میں ایک لڑکی آ چکی ہے اور میں اسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صرف اس لیے واپس آیا تھا کہ تمہیں طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں۔ وہ میری بات سن کر نہ چونکی، نہ روئی، بلکہ نہایت سکون سے بولی، یہ بات تو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ کیا اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کی اس مختصر مگر سچے جواب نے میرے روح تک ہلا دی۔ پہلی دفعہ مجھے اپنی خود غرضی، اپنی بے حسی اور اپنی غلطیوں کا پورا احساس ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور پہلی دفعہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور لرز رہا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں ظلم سے نکالوں گا، میں تمہیں یہاں سے محفوظ جگہ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد اگر تم چاہو تو تمہیں آزادی بھی دوں گا، کیونکہ اب تمہیں محفوظ بنانا میری ذمہ داری ہے۔ جیسے میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ ایسا جذبہ تھا جو میرے وجود کے اندر بہت گہرائی تک اتر رہا تھا۔ یہ احساس اولین کے لیے میرے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ میں اس جذبے کو نہ کوئی نام دے پا رہا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اب یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک رسمی کاغذی تعلق نہیں رہا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ پہلے سے انصاف دلاؤں گا اور ہر ظلم سے بچاؤں گا، اس کے بعد ہی مستقبل کا کوئی فیصلہ کروں گا۔ لیکن جیسے ہی گھر والوں کو یہ اندازہ ہوا کہ میں اتنی آسانی سے علینا کو طلاق دینے والا نہیں ہوں، پورے گھر میں ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خاندان نے طلاق کی بات کو رشتہ داروں اور محلے بھر میں پھیلا دیا اور ہر جانب سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ اور اب مسئلہ صرف گھر تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ بات باہر کی دنیا تک پہنچ چکی تھی۔ لوگوں کو صرف اتنا معلوم تھا
کہ میں امریکہ میں ایک مغربی لڑکی کی خاطر ایک مظلوم یتیم بیوی کو چھوڑنے آیا ہوں۔ رشتہ داروں نے میرے والدین کو فون کر کر کے ملامت کرنا شروع کر دی۔ محلے والے کہتے تھے وہ بچی ہے، اوپر سے یتیم ہے، تمہارا بیٹا اسے اس طرح کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ محلے کی عورتیں بھی بار بار ہمارے گھر آنے لگی اور میری والدہ پر شدید دباؤ ڈالنے لگی۔ میرے والدین جو پہلے علینا کو بوجھ سمجھتے تھے اب مشرتی دباؤ کی وجہ سے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بھرائی آواز میں کہا، بشیر، اپنی خالہ کی آخری خواہش کا خیال کرو۔ علینا ایک شریف اور بے سہارا لڑکی ہے، اس کے والد بھی نہیں رہے اور اس کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اگر تم بھی اسے چھوڑ دو گے تو وہ کہاں جائے گی؟ میرے والد نے بھی سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اسے طلاق دی تو لوگ یہی کہیں گے کہ ضرور اس لڑکی میں کوئی خرابی تھی، ورنہ تم تو امریکہ سے واپس آ کر اسے طلاق کیوں دیتے؟ میں حیران تھا کہ انہیں اس معصوم لڑکی کی عزت سے زیادہ خاندان کی بدنامی کی فکر تھی۔ ان سب دباؤ کے باوجود علینا نے خود سر جھکا کر کہا، مجھے ان پر کوئی بوجھ نہیں بننا، میں آپ سب کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے آزاد کر دیجیے۔ اس کی خودداری اور عزت نفس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ وہ میری جانب ایک شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی طرح دیکھ رہی تھی جو اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہے، لیکن اس کی خاموش نگاہوں میں ایک انکہی وابستگی بھی تھی جسے میں محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ وہ رشتہ تھا جو برسوں کی دوری کے باوجود دل کے کسی کونے میں زندہ رہتا ہے۔ میں نے اس کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی۔ وہ اب خوف زدہ بچی نہیں رہی تھی بلکہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جس نے ہر ظلم سہ کر بھی اپنے وجود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی لوٹ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آزادی اب زیادہ دور نہیں۔ دوسری جانب پہ دل میں اولین کی جگہ تیزی سے خالی ہونے لگی۔ میں نے اسے بات کرنا کم کر دیا۔ جب بھی میں لیپ ٹاپ پر سے گفتگو کرتا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میں خود سے پوچھتا کہ میں اس لڑکی کی سچائی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں جس کی پوری زندگی میری ایک غلطی کی سزا بن گئی تھی۔ میں نے اولین سے بھی جھوٹ بولا تھا، جبکہ میرے اپنے ملک میں ایک بے گناہ لڑکی میری بے بسی کی وجہ سے اذیت برداشت کر رہی تھی، میری بے حسی کی وجہ سے اذیتیں برداشت کر رہی تھی۔ ایک شام گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے علینا کو گھر کے پچھلے لان میں کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی اس کے اداس مگر پروقار چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈائری کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ ایک صفحے پر اس کی لکھی ہوئی چند سطریں نظر آئیں جن میں لکھا تھا، کوئی تو ہو جو میرے زخموں کو پہچانے، کوئی تو ہو جو میرے درد کے پاس ایک لمحہ ٹھہر جائے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھ سے ڈائری پھسل کر زمین پر گر گئی۔ میں نے جھک کر وہ ڈائری اٹھائی اور پہلی بار ہماری نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ زارا کے ظلم کے بعد اور طلاق کی تمام باتوں کے بعد ہمارے درمیان ایک گہری خاموشی اتر آئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی گال پر بہتا ہوا ایک آنسو صاف کر دیا۔ میرے لمس سے اس کا پورا وجود ہلکا سا لرز گیا۔ یہ خوف نہیں تھا بلکہ برسوں سے دیے ہوئے جذبات کا رد عمل تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بھی تھی اور ایک عجیب سی بے یقینی بھی۔ میں اچانک محسوس کرنے لگا کہ صرف ایک ٹوٹتا ہوا رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خاموشی سے ہمارے درمیان پلتا رہا ہے۔ اس نے شاید برسوں میری واپسی کی امید نہ بھی رکھی ہو، مگر کہیں نہ کہیں میرے نام سے جڑی ایک کیفیت اس کے دل میں زندہ رہی۔ میں جو محبت اور سکون امریکہ میں تلاش کرتا رہا وہ مجھے اس خاموش اور مظلوم عورت کی آنکھوں میں دکھائی دینے لگا۔ اب میرا دل صرف طلاق نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت، اس کا اعتماد اور اس کی خوشی چاہتا تھا۔ علینا کی خاموش محبت، اس کی مظلومیت نے میرے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی تھی جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی کشمکش کے بعد میں نے اسے سنجیدگی سے پوچھا، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو تم اپنی باقی زندگی کیسے گزارو گے؟ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، مجھے صرف آزادی چاہیے، ایک ایسی زندگی جہاں میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ پھر اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کروں گی، اپنے لیے ایک مقام بناؤں گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ مجھے کسی کی ہمدردی یا ترس کی ضرورت نہیں۔ اس کی خود اعتمادی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی مضبوط عورت بن چکی ہے جسے میری حفاظت سے زیادہ اپنی خود مختاری عزیز ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اولین سے اپنا تعلق ہی کیوں نہ ختم کرنا پڑے۔ اس کے بعد میں نے زارا، اس کے بیٹے کی لالچ کا پردہ فاش کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے خاموشی سے شہر کے قابل وکیل سے کانٹیکٹ کیا اور اسے اپنی خالہ کی وفات، علینا کے نکاح اور تمام حالات کی تفصیل بتائی۔
میں نے اسے التجا کی کہ وہ جائیداد اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق تمام ریکارڈ حاصل کرے۔ 3 دن کی مسلسل تحقیق کے بعد وکیل نے مجھے چند اہم دستاویزات بھیجی۔ انہیں پڑھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ان دستاویزات سے پتہ چلا کہ میری خالہ نے علینا کے نام ایک خفیہ جائیداد اور بینک میں خاصی رقم محفوظ کر رکھی تھی جو برسوں کی محنت سے جمع کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ علینا کو بالغ ہونے پر ملنا تھا، اور یہی وہ دولت تھی جس پر زہرا اس کے بیٹے کی نظر جمی ہوئی تھی، اور اسی لالچ میں وہ برسوں سے علینا پر ظلم کرتے آ رہے تھے۔ زہرا نے جان بوجھ کر میری والدہ کو یہ جھوٹ بتایا تھا کہ خالہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ انتہائی غریب تھی۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے میرے والدین بھی علینا کو ایک بوجھ سمجھتے رہے۔ میں نے فوراً پورے خاندان کی میٹنگ بلائی اور سب کے سامنے وہ تمام دستاویزات میز پر رکھ دی۔ میں سخت لہجے میں کہا، تم سب کو لگا تھا کہ یہ غریب یتیم لڑکی ہے جسے دبانا بہت آسان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنی قسمت کی خود مالک ہے۔ پھر میں نے سب کے سامنے وہ تمام دستاویزات رکھ دیں جن سے زہرا کی اصل نیت بے نقاب ہو گئی۔ گھر میں شدید ہنگامہ برپا ہو گیا۔ زہرا چیخنے لگی اور اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر ثبوت اس کے خلاف تھے۔ میرے والدین حیران اور شرمندہ تھے۔ انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ برسوں سے علینا پر ظلم صرف نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی لالچ میں بھی کیا جاتا رہا تھا۔ زہرا کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ میرے والد نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹا اور پہلی بار علینا کے حق میں آواز اٹھائی۔ علینا کو اپنی جائیداد ملنے کا مطلب صرف مالی آسودگی نہیں تھا بلکہ اس کی آزادی اور خود مختاری مستقبل کی ضمانت بھی تھا۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں میری جانب اٹھی۔ ان میں ایسی گہری شکر گزاری تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ میں نے ایک شوہر ہونے کا فرض ادا کیا ہے، چاہے ہمارا رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہی کیوں نہیں تھا۔ اسی رات علینا نے میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے آج میرے لیے وہ کیا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے تھا، اگرچہ بہت دیر سے صحیح۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں کل طلاق کے کاغذات کا انتظام کر دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموش رہی۔ اس خاموشی میں برسوں کی دوری دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ میں پہلی دفعہ اسے ایک باوقار، سمجھدار اور خوبصورت عورت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی مجھے وہ سکون دے رہی تھی جو نہ مجھے امریکہ نے دیا اور نہ اولین کی محبت نے۔ میری روح جیسے مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میرے سامنے ایک سوال کھڑا تھا، کیا میں صرف اپنا پرانا وعدہ پورا کروں یا اپنے دل کی آواز سنوں؟ علینا کی خودداری، اس کی خاموش وفاداری اور اس کی خود مختاری نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے صرف شوہر کا فرض ادا کیا ہے میرے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میرا اصل گھر شاید یہی ہے اور میرا اصل رشتہ بھی یہی ہے۔ اسی رات میں نے وہ قدم اٹھایا جس کے لیے میں پاکستان آیا تھا، مگر اب اس کا مقصد بدل چکا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور امریکہ میں اولین کو کال کی۔ اس نے فون اٹھایا تو میں نے صاف لفظوں میں کہا، مجھے افسوس ہے مگر ہمارا رشتہ یہی ختم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ غلط کیا تھا۔ ایولین حیران رہ گئی۔ اس نے بہت سے سوالات کیے مگر میں نے پہلی بار اسے پوری سچائی بتا دی۔ میں نے کہا، میں ایک ایسی عورت کو چھوڑ آیا تھا جس کی زندگی میری وجہ سے برباد ہوئی، اور جب تک میں اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ نہیں کرتا میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں امریکہ واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا اصل راستہ مل چکا ہے۔ میرے اس فیصلے نے میرے گھر والوں کو بھی حیران کر دیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں طلاق دے کر واپس چلا جاؤں گا، مگر اب وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا رویہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ میرے والد نے خاموشی سے کہا، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اسے نبھانا بھی اسی طرح جیسے ایک ذمہ دار انسان نبھاتا ہے۔ اگلے دن میں نے علینا سے تنہائی میں ملاقات کی اور صاف لفظوں میں کہا، میں نے اولین سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ اب میں تمہیں وہ آزادی دینے کے لیے تیار ہوں جس کا وعدہ برسوں پہلے کیا تھا۔ تمہارے پاس اپنی جائیداد بھی ہے اور اپنا فیوچر بھی۔ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہو۔ میں نے اس پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئی، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بھرائی آواز میں کہا، علینا میں شرمندہ ہوں، میں تمہیں اکیلا چھوڑا، تمہارے بچپن کی تکلیفوں کا سبب بنا، میں تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ میں جھک گیا، مگر اس نے فوراً مجھے اٹھا لیا اور کہا، آپ نے مجھے جس دن ہاسپٹل میں قبول کیا تھا اسی دن سے میں نے آپ کو اپنا شوہر مان لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ایک دن ضرور واپس آئیں گے،
چاہے صرف طلاق دینے ہی کیوں نہ آئے، مگر آپ میرے تھے۔ اس نے اعتراف کیا کہ برسوں تک وہ اس رشتے کے ٹوٹنے کے خوف میں جیتی رہی، مگر اس کے دل میں میرے لیے ایک جگہ ہمیشہ موجود رہی۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنے گلے سے لگا لیا، اور وہ لمحہ ہماری محبت کا پہلا سچا، پاکیزہ اور گہرا لمحہ بن گیا۔ ایک ایسا رشتہ جو مجبوری سے شروع ہوا تھا مگر قربانی، اعتماد، معافی اور سچی محبت تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، الینا تم میری زندگی ہو، میری سچی رفیق، میری سچی ساتھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں ہر خوشی اور ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اب امریکہ واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنی زندگی یہیں الینا کے ساتھ گزاروں گا۔ میرے اس فیصلے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اب سب ہماری کہانی کی حقیقت جان چکے تھے۔ زارا نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اس نے الینا سے معافی مانگی اور کچھ عرصے بعد الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید اسے بھی اپنی تلخیوں، محرومیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے لینا کا دوبارہ اسی کالج میں ایڈمیشن کروا دیا جہاں سے اس کی تعلیم چھڑوا دی گئی تھی۔ میں ہر قدم پر اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا تاکہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے۔ وقت کے ساتھ ہم نے اعتماد، احترام اور سچی محبت پر مبنی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھی۔ میں آزادی کی تلاش میں امریکہ گیا تھا، مگر اپنی اصل منزل مجھے اپنے ہی وطن میں الینا کے ساتھ ملی۔ وہ رشتہ جو ایک مجبور ماں کی آخری خواہش سے شروع ہوا تھا، آخر کار میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔